قرآن کریم میں نسخ کا لفظ 4 مقام پر استعمال ہوا ہے اور اس کے مختلف تعبیرات ہیں. لکھنے کے لیے استعمال ہوا ہے، لکھنا، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. اور اس طرح جو ہے مٹانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جو شیطان اللہ کے رسول کی وحی کے درمیان میں کوئی باتیں پیش کرتا ہے. اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. یہاں پر حکم کے تبدیلی میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حکم کو تبدیل کرتا ہے. تو قرآن کریم میں مسئلہ منسوخیت، ایک تو بعض علماء کا موقف ہے کہ وہ بعض آیتوں کو مستقل منسوخ سمجھتے ہیں. بعض علماء کا موقف ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی آیات اگر موجود ہے تلاوتاً تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکم باقی ہوگا. اس کا ایک حکم منسوخ ہوگا تو دوسری جانب اس میں کچھ نہ کچھ حکم باقی ہوگا. بالکل استحصال نہیں کیا ہوگا اس آیت کا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کے اندر کوئی حکم باقی ہوگا. تو منسوخ ہونے کے اعتبار سے یا تو یہ کہ آیات تلاوتاً منسوخ ہیں، حکماً باقی ہے، جیسے کہ رجم کی آیات ہیں صحیح بخاری کے اندر اور دوسری کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر اللہ نے آیات کو اتارا، رجم، ہم نے اس کی تلاوت بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیات کو ہم سے اٹھا لیا اور فرمایا کہ جان لو اس بات کو، کل کو کوئی آئے اور کہہ دے کہ قرآن میں رجم نہیں ہے تو یاد رکھو اللہ کے رسول نے بھی رجم کیا ہے، ہم بھی رجم کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، اس کا حکم ہے. تو تلاوتاً اللہ تعالیٰ نے رجم کے حکم کو منسوخ کیا اور حکماً باقی ہے. دوسرا صورت یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی آیات کو تلاوتاً اور حکماً دونوں اعتبار سے اپنے نبی سے بلا دے اور ان سے ہاں تو موجود نہیں ہوتا قرآن میں. اور تیسرا صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کی تلاوت موجود ہے اور اس کا حکم منسوخ ہے، لیکن جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تلاوتاً اگر موجود ہے تو اس کے اندر حکم کا تبدیلی آئے گا، مستقل منسوخ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر تبدیلی ہوگی علماء کرام کے قول کے مطابق. تو اس میں پھر اگر کوئی اعتراض کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے کہ ایک حکم نازل کیا پھر اس میں تبدیلی کی، نہیں، یہ بھولنے کا نہیں ہوتا، یہ تو انسانی یعنی تعلیم میں بھی یہ چیز موجود ہے. مثلا ایک ڈاکٹر کے سامنے 10 مریض بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 کے 10 مریض ایک مرض کی بیمار ہیں. وہ ڈاکٹر ایک کو الگ نسخہ لکھ کے دیتے، دوسرے کو الگ دیتے، تیسرے کو الگ دیتے. اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مریض اتنی قوت اور پاور کی دوائی استعمال کر سکتا ہے، یا اس کے ساتھ یہ کمزور مریض ہے تو اس کے ساتھ یہ دوسری دوائی طاقت والی بھی استعمال کرے گا تب یہ دوائی فائدہ دے گا ورنہ نہیں دے گا. اس ترتیب سے ایک مرض میں ایک ڈاکٹر 10 مریضوں کو الگ الگ نسخے بنا کے دیتے. یا اس کی دوسری مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک ڈاکٹر ایک مریض کا علاج کرتا ہے، اس کو پہلے ہائی ڈوز دیتا ہے سخت دوائی، پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد دوائی تبدیل کرتا ہے، پھر 10 دن کے بعد گزر جانے کے اور تبدیل کرتا ہے. یہ اس کے طبیعت کے مطابق وہ کرتا ہے. تو اسی طرح یہ مثالی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ رب العالمین چونکہ حکیم ہے، وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے وہ جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے یا اس کو مزید سخت کرتا ہے تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ اس کو خوب جانتا ہے. جو عام لوگ نہیں جانتے وہ الگ بات ہے.
لہذا منسوخیت کو ماننا پڑے گا. اور یہ چیز جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری امت میں یہود نصارہ کی خصلتیں ہوگی. آج بھی اگر کوئی شخص ہے اور کوئی عمل وہ کر رہا تھا، بھلے عالم تھا، اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ جو میں عمل کر رہا تھا یہ میں نے ضعیف حدیث پر عمل کیا ہے، یا یہ میرا مسئلہ، یہ میرا موقف کمزور تھا، اور اس کو وہ چھوڑ دے، تو فوراً جن لوگوں کے اندر یہودیت کی بو پائی جاتی ہے وہ فوراً کہتے ہیں اچھا یہ ابھی مولوی ہو گیا کیا، یہ تو پہلے سے شیخ الحدیث تھا، پہلے سے بڑا علامہ تھا، پہلے سے شیخ القرآن تھا، تو ابھی یہ حدیثیں ان کو مل گئی. یہ بالکل یہودیت کی طرح ہے، کیونکہ یہود بھی کہا کرتے تھے کہ دین میں منسوخیت کا کوئی تصور نہیں ہے، جو آ گیا وہ آ گیا بس. تو یہ چیز غلط ہے. مسلمان تو محقق ہوتا ہے، تحقیق کرتا ہے. اگر کسی مسئلے میں اس کی غلطی ہے، بعد میں کسی نے اس کو متنبع کر دیا تو چھوڑ دیتے. اپنے مسئلہ ان کو معلوم ہو گیا کمزور ہے تو چھوڑ دیتے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں جانا آپ نے کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہے اسی کے لیے ملکیت آسمانوں اور زمینوں کے. ملک السماوات والارض، اس میں پہلے والی آیات کی اور صراحت کہ جب زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، تو زمین آسمان میں حکم بھی اسی کا چلے گا، چاہے وہ کسی چیز کو فرض کر دے، کسی چیز کو اپنے بندوں پر لاگو کر دے یا اپنے بندوں سے اٹھا لے. وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اس اللہ تعالیٰ کے مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی حمایت کرنے والا، نہ کوئی مددگار. معنی یہ کہ جب زمین آسمان اس کے اختیارات اس اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو پھر اس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کسی اور کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے وہ حکم لاگو کرتا ہے، اپنی ملکیت ہے اس کا، اپنے مملوک پر جو حکم وہ چلاتا ہے اس کو حق ہے، اور اس کے ماں سوا مددگار کارساز کوئی نہیں ہو سکتا ہے، فقط وہ اکیلے مددگار اور کارساز. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. ومن يتبدل الكفر، جس نے تبدیل کیا کفر بالایمان، ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. سوالات جو ہے وہ صحیح بھی ہوتا ہے، تعنتی بھی ہوتا ہے عناد کے طور پر. تو اگر سوال صحیح ہے تو اس کا تو شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. لیکن اگر سوالات کے اندر عناد ہو، تعصب کی بنیاد پر ہو، تو اس کا شریعت نے ہم کو منع کیا ہے. جیسے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر ان کا تمہیں بتایا جائے تو تمہیں ناپسند لگے گی وہ جواب. جیسے سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے نبی سے ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح یہودیوں نے کیا تھا. انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرۃ، ہم کو اللہ دکھاؤ آمنے سامنے تب مانیں گے. فرمایا نہیں، ایسے سوالات مت کرو. تحقیق کے لیے سوالات کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، فاسألوا، پوچھو، لیکن وہاں قید لگائے گا. ہر ایک سے پوچھنے کا اجازت نہیں دیا ہے، اہل ذکر کہا. ان سے پوچھو جو اپنے جواب میں قرآن و حدیث کو ذکر کرتے ہیں. تو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوالات کرو جس طرح سوالات کیے تھے پہلے تم سے موسیٰ علیہ السلام سے؟ ایسے سوالات کرنا وہ عناد کی بنیاد پر تھے، لہذا ایسے سوالات اپنے نبی سے مت کرو. جو بھی ایسے سوالات کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عنادی ہونے کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے بھی بدل دیا کفر کو ایمان کے عوض میں، بدلے میں، یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے وہ محروم ہو جائے گا. اس کے لیے ہلاکت اور
تبدیلی ایمان یہ بہت بڑا جرم ہے. ود کثیر من اہل کتاب پسند کرتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے لو یردونکم کاش کہ پھیر دے تمہیں من بعد ایمانکم کفارا بعد تمہاری ایمان لانے کے کفر کے تمہیں کفر کی طرف پھیر دے حسدا من عند انفسہم بوجہ حسد ان کے نفسوں کے اندر جو تمہارے خلاف حسد ہے اس حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر میں آ جاؤ. من بعد ما تبین لهم الحق بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق سامنے آ چکا ہے وہ جانتے ہیں کہ تم حق پر ہو لیکن حسد کی وجہ سے وہ تمہیں دین سے پھیرنا چاہتے ہیں. خود تو دین پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہیں بھی اس نعمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں. فرمایا فاعفوا واصفحوا پس تم معاف کرو اور درگزر کرو حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم. ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بات اس بات کی دلیل ہے حسد یہودیوں کا قدیم ہے. آج بھی یہودی مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں برداشت بالکل نہیں کرتے ہیں مسلمانوں کو. یہ الگ بات ہے کہ ان مسلمانوں کو برداشت کریں گے جو ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو منافق ہو اور لیکن بات یہ پھر بھی اپنی جگہ رہے گی کہ ان کو محبت کی نظر سے کبھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ جب تک آپ مکمل ان کے ملت کا فرد نہیں بنو گے تو یہ لوگ آپ سے پیار محبت نہیں کر سکتے وہ راضی نہیں ہو سکتے. تو پھر ہمارے مسلمان حکمرانوں سے کیسے راضی ہوں گے سوال نہیں پیدا ہوتا. یہاں پر فرمائے کہ ان کے نفسوں میں ان کے دلوں میں تمہارے خلاف حسد ہے اور وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ تم حق پر ہو لیکن وہ اس دین سے تم کو پھیرنا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین نے آداب سکھا دیے کہ فاعفوا واصفحوا. بعض علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہ فاعفوا واصفحوا جہاد کے حکم سے پہلے کا تھا کہ درگزر کرو معاف کرو ان کو چھوڑو. جب جہاد کا حکم آ گیا تو فرمایا کہ پھر آپ پکڑو ان کو قتل کرو ان کو. لیکن دوسری جانب جو علماء دوسرا معنی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آداب ہے اور آداب جو ہے وہ جہاد کے بعد بھی ہے کہ بعض اوقات میدان جہاد نہیں ہوتا ہے تو اس وقت آداب کو صرف ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. درگزر کرنا شفقت سے جواب دینا اور اللہ تعالیٰ کی دین کی قوت اور طاقت کا انتظار کرنا کہ جب تمہارے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے تو میدان دعوت میں اچھے انداز میں تم اپنے گفتگو کرو. ہاں جب تمہارے پاس قوت اور طاقت آ جائے اللہ تمہیں غالب کرنے پر قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر تو پھر اس وقت اپنی قوت کا اظہار کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ قائم کرو نماز وَآتُوا الزَّکَاةَ دو زکات وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ اور جو آگے تم بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے من خیر تجدوہ عند اللہ بلائی میں سے تو اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر یقینا اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تمام اعمال پر نظر رکھتا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جب تم عمل کرتے ہو تو تمہارے ذہنوں میں یہ بات لازم ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے عمل سے باخبر ہے وہ بصیر ہے وہ خبیر ہے وہ علیم ہے. ہر آیات کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کوئی اللہ کا صفتی نام استعمال ہوتا ہے تقریباً تو اس میں اس آیات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہ جو تم نماز پڑھتے ہو زکوٰۃ دیتے ہو جو کوئی بھی نیکی تم بیچتے ہو آگے تو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے تجدوہ عند اللہ لیکن اس میں اس بات کو مد نظر رکھو کہ وہ عبادت ایسے انداز میں ہو کہ وہ بصیر مجھے دیکھ رہا ہے. یہ آداب ہیں ایمان والوں کو. ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھو تو پھر یہود نصارہ کا کوئی چال تمہارے خلاف نہیں چل سکے گا وہ غالب نہیں ہو سکیں گے.
تو پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے چال کا ذکر کیا کہ یہ تمہارے خلاف چال چلاتے ہیں تمہیں دین سے پیرنے کے لیے، جیسے آگے سورۃ آل عمران آیات نمبر 72 میں بھی یہ عنوان موجود ہے کہ وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی دین میں مل جاؤ، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور پھر پلٹ جاؤ، تاکہ جو کچا مسلمان ہوتے ہیں ابھی ان کے پختگی نہیں آئی ہے، مطالعہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو وہ ایک دم دین سے پلٹ جائیں گے۔ یہ چالیں یہ چلاتے ہیں، لیکن تم اللہ کے دین پر مستقیم رہو، عبادات بجا لاتے رہو، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعائیں مانگتے رہو اور نبی کی اطاعت پر گامزن رہو، اور اپنے تمام عبادات میں اخلاص، یہ بنیاد کہ اللہ تعالیٰ بصیر مجھے دیکھ رہا ہے، یہ لے آؤ، تو یہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ سب رائگاں ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تمہارا ولی مددگار ہوگا۔ وقالوا، انہوں نے کہا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کوئی بھی مگر وہ جو یہودی یا نصارا ہو۔ جنت میں وہ شخص جا سکتا ہے جو یا تو یہود میں سے ہو یا نصارا میں سے ہو، جو ان کا بہت بڑا دعویٰ۔ فرمایا تل کا مانیہم، یہ ان کے آرزوئے ہیں، خواہش ہیں، یہ ان کے ایک خواہش، تمنا، امید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارے دعوے کی بنیاد پر بات ثابت ہو جائے گی؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ تم دلیل اپنا اگر تم سچے ہو، اس پر دلیل لاؤ۔ اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی دائی دعوت دیتا ہے، کوئی شخص اپنا کوئی فکر، کوئی سوچ پیش کرتا ہے، تو عام لوگوں میں تو پیش کر سکتا ہے، لیکن جو دلیل کا مطالبہ کرے اس کے سامنے بولنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی دلیل لاؤ، دلیل۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہر چیز کا دلیل کا مطالبہ کرنا، کہتے ہیں یہ کوئی عقل ہے، ہر چیز کا تم دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے دلیل نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں جس کے لیے دلیل نہیں ہوتے وہ چیز بے دلیل ہے، اور بے دلیل چیز اللہ نے ہم کو ماننے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ جب اللہ خود مطالبہ کرتا ہے کہ ہاتھ برہانکم، تو ہم تو اس کے بندے ہیں، یہ تعلیم تو اللہ نے ہمیں دی۔ کہتے ہیں ڈاکٹر سے بھی تم دلیل پوچھتے ہو؟ ہم بالکل پوچھتے ہیں، ہمیں معلوم ہو کہ اس نے ڈاکٹری نہیں کی ہے تو ہم اس سے دوائی نہیں لیتے، جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے تو تب دوائی لیتے ہیں، یہ ڈاکٹر ہونا اس کی دلیل ہے۔ یہ سوچ لوگوں کا بالکل غلط ہے۔ اللہ فرماتے ان سے سوال کرو کہ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، اس پر دلیل لاؤ۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ ہو، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے واسطے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ان میں دعوت ہے، ان کے دعوے کے بجائے ان کو دعوت دی ہے کہ ہاں کوئی شخص اگر خالص مخلص موحد ہے، اسلم وجہہ، توحید پر آ چکا ہے، اور پھر وہ محسن، وہ اتباع رسول پر عمل کرتا ہے اور مخلص ہے، تو فلہ اجر عند ربہ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس پھر اجر ہے، وہ اجر کا حقدار ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے، مانا مخلص بھی نہیں ہے، عقیدہ توحید اس کے پاس نہیں ہے، اتباع رسول بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے صورت میں صرف دعویٰ ہے، تو صرف دعوے کی بنیاد پر وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت کے خوف اور غم سے وہ محفوظ ہوں گے، وہ اس سے مجتنب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو امن دے گا۔ وقالت الیہود، کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
وقالت النصارى کہا عیسائیوں نے لیست الیہود علی شیء نہیں ہے یہودی کسی دین پر کسی چیز پر وہم یتلون الکتاب اور حال یہ ہے کہ وہ دونوں پڑھتے ہیں کتاب کذالک قال الذین اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے ہیں مثل قولہم ان کے بات کی طرح مثل ان کے قول کے جیسے ان کا قول ہے فاللہ فصل اللہ تعالیٰ یحکم بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما اس میں کانوا فیہ تھے اس میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ تمہارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح دور حاضر میں مختلف فرقے ہیں, کوئی کہے گا بھائی تم تو وادی ہو, تم تو بے دین ہے, تم تو فلاں ہو. تو اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مذہب کے اندر رہنے والے مقلدین بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کو کافر مشرک بھی کہیں گے. یہ بالکل بیان نہیں یہ طریقہ ہے کہ یہود نصارا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہتے تم غلط ہو, تو صحابہ پریشان ہو جاتے, نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے. اللہ نے تسلی دی, اطمینان. یہ ان کا شیوا ہے. یہ جو آپس میں کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, یہودی جنت میں جائے گا, عیسائی جنت میں, ہم دونوں میں سے کوئی اور نہیں جا سکتے. تو ان کا خود آپس میں تو یہ دیکھو ایک دوسرے کو کہتے بھی جنتی ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کسی دین, جب کسی دین پر نہیں ہے تو اس کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ کہ وہ جنتی ہے, بے دین بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں, یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے باتوں کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے. یہ دونوں باتیں آپ دیکھیں متضاد ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائیں گے مگر وہ جو یہودی ہے یا عیسائی ہے. پھر وہی یہودی کہتے ہیں, یہودی عیسائی کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں, یہ بے دین ہے. اور پھر عیسائی نصارہ وہ یہودی کو کہتے ہیں یہ بے دین ہے. تو اللہ تعالیٰ اطمینان اور تسلی دیتا ہے ایمان والوں کو کہ ان کے اعتراضات یا ان کے باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو جنتی بھی کہتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں جہنمی بھی کہتے ہیں کہ جب کچھ نہیں ہے, کسی دین پر نہیں ہے تو معلوم ہو جہنمی ہے, تو پھر ایک طرف جنتی پھر کیسا ہو گیا؟ لہذا ان کے باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرو. اور فرمایا کہ اس طرح اور بھی جو جاہل لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا. اور اس آیات کے تحت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری اس امت میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ عقیدے میں ان کا اتحاد ہوگا, عقیدہ صحیح ہوگا آپس میں, اور پھر ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی شروع کر لیتے ہیں ایک مسئلے میں آ کر کے, اور اس مسئلے کی وجہ سے پھر ایک دوسرے کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں اور اختلاف ایسا کر دیتے ہیں کہ گویا یوں لگتا ہے کہ جس طرح یہود نصارہ آپس میں ایک دوسرے کو لیسا علی شیء کہا کرتے تھے. یہ چیز غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا بلکہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, جس چیز میں تمہیں اختلاف میں آ جاتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے, پھر وہ اللہ فیصلہ کرے گا. وَمَنْ أَظْلَمُ کون ہے زیادہ ظالم ممن اس شخص سے منع مساجد اللہ جس نے منع کیا اللہ کے مسجدوں سے, ان یذکر فیہا یہ کہ یاد کیا جائے اس میں اسمہ صلی اللہ کا نام, وسعا اور کوشش کی اس نے فی خرابہا اس کے بگاڑنے اجاڑنے میں. اولئک یہ لوگ ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے لائق ان یدخلوہا کہ داخل ہو اس میں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے, لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں, ولہم فی الآخرۃ اور ان کے آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے عظیم. یہ ان کے اور خباثت کا ذکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہود آپس میں اور نصارہ بیت المقدس سے یہودیوں کو نصارہ روکتے تھے اس میں عبادت نہیں کریں گے, اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے مکے سے روکا کہ آپ حرم کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ فرماتے یہ کتنا ظلم ہے کہ مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے خراب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. خراب ہونے کے دو صورتیں ہوتے ہیں, ایک تو مسجد کو توڑنا, جیسے کہ دور حاضر میں مسجدوں پر مدرسوں پر
یہود نصارہ کے اشاروں پر بمباری کی جاتی ہے. ایک تو خراب کی یہ صورت، دوسرا مسجدوں کے خراب کی یہ صورت ہے کہ اس میں توحید اور سنت نہ ہو، قرآن اور سنت کی درس تدریس اس میں نہ ہو، اور اس میں غیر اللہ کے چیخ اور پکار ہو، یا رسول اللہ اور یا علی یا حسن یا حسین یا عبد القادر جیلانی کے نعرے ہو، اور مسجد کے جو آداب ہے اس آداب کو پامال کیا جائے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی تربیت جو اللہ کے رسول نے کیا تھا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عمر فاروق نے دیکھا کہ دو آدمی بلند آواز سے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، تو تیسرے آدمی کے ذریعے سے ان دونوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ دونوں کہاں سے آئے ہیں. ان دونوں نے اپنا تعارف کیا تو وہ دونوں مدینے کے باسی نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، دیہاتی غیر تربیت یافتہ لوگ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے بلند آواز سے مسجد میں باتیں کرنا. لیکن یہاں اگر عمر فاروق آج دنیا میں آ جائے اور مسجدوں میں جو لوگوں نے یہ مجالس قائم کیے ہیں اور حق ہو کے نعرے لگتے ہیں سارے راتوں اور سارے دن، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حسن یا حسین، نہ معلوم ان کو وہ کون سا سزا تجویز کر کے دے گا. وہ تو اس دور میں بلند آواز سے باتوں کو ناپسند کرتے اور کہتے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ مدینے کے رہنے والے ہیں میں تم دونوں کو سزا دیتا کہ تم لوگ مسجد میں کیوں بلند آواز سے باتیں کرتے. پھر غیر اللہ کو پکارنا اور چیخ اور پکار، اور پھر وہ لوگ جو توحید والے ہوتے ہیں، توحید والے، ان کا بھی کیا حشر ہے. وہ بھی مسجد میں کیا نعرے لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، سب کہتے ہیں اللہ اکبر. کوئی ایک تنظیم کا نعرہ لگاتے، کوئی دوسرے کا لگاتے. یہ بالکل مسجد کے آداب کے خلاف. مسجد میں آوازوں کو بلند کرنا جب جائز نہیں ہے تو اس میں کوئی کون سے فورس کا نعرے لگاتے، کوئی کون سے جنت کا نعرے لگاتے. کتاب و سنت والوں کو آج یہ باتیں بتانی پڑتی ہے کہ آداب مسجد کا لحاظ رکھو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے یہ مسجد کی خرابی ہے کہ اس میں عبادت غیر اللہ کا ہو یا اس کے تعمیری بربادی ہو. فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے بیت اللہ میں آنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ 28 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے. ہاں ان کے لیے فرمایا بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ وعدے مکمل ہو جائیں، پھر ان کو مسجد حرم میں آنے نہیں دینا، مسجدوں میں آنے نہیں دینا. فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے، اس لیے کہ اللہ کے باغی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بشارت دی اطمینان کہ اگر مسجدوں سے تمہیں کوئی روک لے تو تم اس بات پر پریشان نہ ہو، اس لیے کہ مسجد میں عبادت کرنا یہ تو یقینی افضل ہے. لیکن اگر ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں کوئی مسجد میں توحید پر عبادت کرنے نہ دے تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب یہ سب اللہ کا ہے. جہاں تم نماز پڑھو اللہ رب العالمین تمہیں دیکھتا ہے. فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس طرف تم منہ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ، اس طرف اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم، یقینا اللہ تعالیٰ وسیع جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیات میں مشرق اور مغرب یہ سب جانب فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے ہے. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو معلوم نہ ہو سکا اور بیت اللہ کے سمت کے بجائے کسی اور کے سمت کی طرف اس نے نماز پڑھ لی تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اس لیے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے. دوسری بات نفلی عبادات میں جیسے کہ آگے آیتوں میں ہم پڑھیں گے اس میں گنجائش ہے.
کہ نفلی عبادت میں آپ بیت اللہ کی طرف چہرہ کرو، اس کے بعد آپ سواری پر سوار ہیں تو آپ کا چہرہ بیت اللہ سے پھر جائے، گھوڑے پر ہیں، اس دور میں گاڑی پر ہیں، بھلے ہو جائے، آپ نماز پڑھتے رہنا۔ ہاں، فرضی نماز کے لیے سواری سے اتر کر اور بیت اللہ کی سمت جو معلوم ہو اس کی طرف نماز پڑھنا لازم ہوگا۔ تو فرمایا جس طرف اللہ تمہاری عبادت کو دیکھتا ہے، مشرق اور مغرب میں تم جہاں پر بھی ہو، اللہ رب العالمین کا وجہ چہرہ اس کی طرف ہے۔ وجہ کا لفظ قرآن کریم میں 34 مقامات پر آیا ہے، 7 معنوں میں، معنی تعبیرات کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے واسع جو صفت بیان کی ہے یہ 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ واسع، اللہ تعالیٰ کی وسعت، اس کا علم وسیع ہے، اس کا قدرت وسیع ہے، اس کی سماعت، علم، اور اس کی ہر چیز پر احاطہ، ہر اعتبار سے وہ واسع ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے کہ پکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ولد، بیٹا۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ ولد سے، بل لہو، بلکہ ہے اسی کے لیے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، کل لہو، یہ سب اس کے لیے قانتون، عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہود کے یہاں خباثت کا ذکر کیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ ولد کے بارے میں جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہود نصارہ کے جو علماء تھے، علماء کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام ایسے ولد ہے جیسے کہ ہم جوڑے سے بچے کو پیدا کرتے ہیں، باپ بیٹے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، یعنی باپ ہے، ماں ہے تو اس سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایسا فکر ان کے علماء کا نہیں تھا۔ ہاں، اگر جاہلوں میں کسی کا ہوگا تو الگ بات ہے، بلکہ ان کا یہ فکر تھا کہ یہ جو ہمارے نبی ہے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے لیے ایسے ہیں بمنزلۃ الولد، جس سے اولاد کا مرتبہ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نازمین بیٹا، 10 بہنوں کا ایک بھائی، جو ایک بیٹا ہوتا ہے اور انتہائی اس کو ماں باپ کے اوپر وہ گراں ہوتا ہے، اس طرح وہ پھر باپ اس کے باپ سے آگے پیچھے نہیں کرتے ہیں، وہ کوئی بھی باپ ہو اپنے باپ پر منوا لیتے ہیں۔ تو نصارہ کا اور یہودیوں کا ولد کے بارے میں جو عقیدہ علماء نے نقل کیا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام یا جو دیگر اولیاء کا تصور یا فرشتے، ملائک، وہ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ اولاد، لیکن کیسے اولاد، کیسا بیٹا، جو کسی کا ایک بیٹا ہو اور بہت ہی اس کے لیے وہ گراں قدر ہو اور اس کے بعد کو وہ ٹالنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اس لیے یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ اللہ کے لیے ایسے اولاد کے منزل پر ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارے ہاں بھی ہے مسلمانوں میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے سارے اختیارات دے دیے، وہ اللہ پر اتنا مشکل ہے کہ اس کے کہنے کے بغیر اللہ کوئی کام ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے جو اشعار شرکیہ بنایا کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفری اشعار بنا دیا، اور یہاں تک کتابوں میں لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا ہے، اگر نہیں دیا ہے تو صرف الوہیت نہیں دیا کہ وہ الہ ہے، جسے احمد رضا خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ الوہیت اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں اس کے وجہ ہے، جب کوئی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا ہے اس کے کوئی وجوہات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں پہلے وجہ یہ ہاں کہ جب کوئی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا ہے تو کہتے ہیں اس سے افضل کوئی اس کے نظر میں ہے، اس کے لیے رکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں نبی سے، ہمارے نبی سے افضل کوئی اور تو ہوتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الوہیت کا مرتبہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یا پھر
جس کو وہ چیز دیتا ہے وہ جس کو دے رہے ہیں وہ اس کا لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، یعنی ناقابل ہے. تو چونکہ ہمارا نبی تو قابل تھا، ناقابل نہیں تھا، تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو الوہیت نہیں دیا تو ناقابل ہونے کی وجہ سے نہیں دیا، وہ قابل تو تھا کہ اس کو الہ بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو الہ نہیں بنایا تو تیسرا مسئلہ ہے اس میں. وہ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اس چیز پر بندہ دینے پر قادر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ الوہیت کی صفت اپنے نبی کو دینے پر قادر نہیں تھا. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کرتا ہے کہ میں اپنا چہرہ تمہیں دے دوں، تو یہ تو کوئی نہیں کر سکتے نا، اس کے قدرت میں نہیں ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ الوہیت کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے پر قادر نہیں تھا، ورنہ اس کو الہ ہی بنا لیتے، لیکن اس کو الہ اس لیے نہیں بنایا کہ الہ دینے کے قدرت دینے پر اللہ کو قدرت نہیں تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کفر سے اوپر کوئی کفر کا نام رکھ لے تو کم نہیں ہوگا، کفریہ عقیدہ ہے یہ. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم تو اپنے نفس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو. اعلان کرو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا نفع، ضرر نفع کچھ بھی میں کسی چیز کا مالک. لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے. یہ عقیدہ شرکیہ اور کفریہ ہے، قرآن کے خلاف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل لہ قانتون، اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے. بیٹا بنانے کی ضرورت تو اس وقت پیش آتا ہے کہ جب میں ضعیف ہو جاؤں گا، مجھے ضرورت ہوگی، خدمت کون کرے گا، میرے نظام کو کون سنبھالے گا. تو جب لہو ما فی السماوات والارض، جب ہر چیز اللہ کے غلامی میں ہے تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے. قانتون عاجزی کرنے والے، قانت اس میں تمام عبادت داخل ہے. قانتون کے اندر یہ ایسا صفت ہے جو تمام عبادت پر محیط ہے. اس میں رکوع، سجدہ، یہ تمام عبادات آ جاتے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ نیا موجد پیدا کرنے والا آسمانوں و زمینوں کا، وہ آسمانوں و زمینوں کا موجد ہے لیکن انوکھا، نیا، بغیر کسی آئیڈیل نمونے کا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، فَسْيَقِنًا، وہ صرف یہی کہتا ہے، لہو اس چیز کو کن ہو جاؤ، فیکون، فس وہ ہو جاتا ہے. اور بدعات کا لفظ جو ہے اس سے علماء نے نکالا ہے، بدیع، بدعات، نیا چیز جس کا پہلے سے کوئی نمونہ موجود نہ ہو. تو چونکہ یہ جو آسمان اور زمین، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس کا پہلے سے کوئی نمونہ آئیڈیل اللہ کے پاس کسی کے دوسرے کے بنائے ہوئے نہیں تھا کہ کسی اور نے بھی آسمان زمین بنائے تھے تو اللہ نے اس کا نقل کیا ہے. نہیں، بلکہ یہ پہلا چیز آسمان زمین ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. اس کا کوئی پہلے سے نمونہ اللہ کے پاس نہیں تھا، اس لیے اس کو بدیع کہا. اور اس آیات کے تحت پھر جو علماء بدعات کو جانتے ہیں اور بدعت کی نفی کرتے ہیں، اس آیات کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ بدعت ہماری شریعت میں وہ چیز ہے جس کا کوئی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملتا ہے، تو لہذا وہ عمل بدعت ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کے تنبیہ اور نفی کے لیے اپنے تمام خطبات میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ وہ شر الامور، شر الامور جو ہے محدثات ہے، نیا چیز. وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر ایک نیا چیز وہ بدعت. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نیا کام دین میں ایجاد کرنا وہ گمراہی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جب کسی کام کے لیے حکم دیتا ہے تو بس صرف اس کے حکم کا انتظار ہوتا ہے، اس کا حکم دینا اور اس کام کا ہو جانا وہ برابر ہوتا ہے، صرف حکم کا انتظار ہوتا ہے. فرمائے اذا قضا امرا، قضا کا لفظ قرآن کریم میں 63 مقامات پر استعمال ہوا ہے.
اور 8 تعبیرات کے ساتھ 63 مقامات پر 8 تعبیرات کے ساتھ لفظ قضا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ وہ صرف حکم دیتا ہے، پھر جس چیز کو حکم ہوتا ہے وہ خود بخود تیار ہو جاتے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، کیوں کلام نہیں کرتے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ، او تأتینا آیا، یا کہ آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے بعد کی طرح، تشابہت قلوبہم، ہو گئے مشابہ ان کے دل، قد بینا الآیات، یقیناً بیان کیا ہم نے نشانیوں کو، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. مشرکین کا کہنا تھا کہ اگر تم رسول ہو، نبی ہو، تو تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں بتا دے کہ یہ جو میں نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، لہذا تم اس کو مانو. تیرے رسالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہم کلام کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ہر ایک کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے. یہ تو ماننا نہیں ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ دے یہ میرے رسول ہے. ایمان بالغیب کیا رہے گا پھر؟ یؤمنون بالغیب کیا رہے گا؟ نہیں، اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے علامات بھیجے ہیں، یہ میرے نبی کے علامات، جیسے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے آیات بینات پیش کیا ہے، قد بینا الآیات، ہم نے معجزے دیے انبیاء کو، رسولوں کو، اور یہ اعتراض ان پر رہا. جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیات نمبر 90 میں، اور کئی آیتوں میں وہاں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان آپ پر نہیں لائیں گے جب تک آیات پیش نہیں کریں گے، اور آیات بھی وہ نشانی معجزے جو ہم مانگتے ہیں. ہم سورۃ اعراف میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ ہے نا، اس کا جب تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تم بے بس ہو، تو اس معجزے کو تسلیم کرو، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ تمہارے لیے کافی. لیکن ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں یہ ان کا کلام ہے. سمجھدار لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتائے گا کہ یہ شخص میرا نبی ہے، تب ہم اس کی نبوت کو مانیں گے. فرمایا کہ یہ بات پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں. آگے جیسا کہ سورۃ بقرہ میں لن یؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ 55 نمبر آیات میں گزر چکا ہے. اور دوسرا سورۃ نساء 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم سے سوال کرتے ہیں اس سے بڑھ کر سوال انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا اس سے پہلے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں جواب دیا کہ میں نے بینات نازل کیا ہے. لیکن بینات کے لیے فرمایا کہ فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں. یقین اصل چیز ہے، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے. جب تک دل میں یقین پیدا نہیں ہوگا تو نبی کی باتوں پر، اس کے لائے ہوئی کتاب پر ایمان کہاں سے ہوگا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یقیناً ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا. وَلَا تُسْأَلُوا، نہیں سوال کیے جاؤ گے، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں. سوال نہیں کیا جائے گا کسی شخص کے بارے میں کہ جہنم میں کیوں گیا ہے، کیونکہ مبلغ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو حق بات پہنچا دینا. اب جو لوگ حق نہیں مانتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نبی کو یہ اطمینان اور تسلی دے رہا ہے کہ جنت میں لے جانا تیرے بس میں نہیں ہے، جہنم سے بچانا تیرے بس میں نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو ان کو صرف صراط المستقیم کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ ان کو صراط المستقیم پر چلا نہیں سکتے. وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت پر آ جائے تو آپ دے نہیں سکتے. ہاں آپ رہنمائی کر سکتے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صرف رہنمائی کر سکتے،
باقی آپ کے اختیار میں یہ نہیں کہ آپ ان کو ہدایت پر لے آئیں. اس لیے اس میں اطمینان ہے کہ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، سوال نہیں کیے جائیں گے جہنمیوں کے بارے میں، یہ جہنم میں کیوں گئے. نہیں، آپ کی ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ آپ بشیر ہیں اور نذیر ہیں. بشیر سے مراد یہ ہے کہ جنت جانے کے جتنے اعمال ہیں وہ آپ بتائیں گے. بشیر مانا جنت کے بتانے کے جتنے اعمال ہیں وہ آپ ہی بتائیں گے. نبی نے جو عمل جنت کے جانے کے لیے نہیں بتایا، دوسرا کوئی شخص اس کو جنت کے اعمال میں شمار کرتا ہے، اس کو ہماری شریعت نے کیا کہا؟ بدعت. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے کوئی دین میں مسئلہ نکالا اور اس نے یہ گمان کیا کہ یہ نیکی کا عمل ہے، جنت جانے کا عمل ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان فی رسالتہ، تو اس شخص نے اللہ کے رسول پر یہ الزام لگایا کہ اس نے شریعت میں خیانت کی ہے. کیونکہ رسول کو تو یہ حکم ہے نا، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کے طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو رہا ہے اس کو پہنچاؤ. تو یہ نیکی کا عمل جب رسول نے نہیں پہنچایا تو گویا اس آدمی کی فکر کے مطابق رسول نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس قول کا معنی یہ کہ فقد زعم ان محمدا خان فی رسالتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے یہ گمان کیا جو بدعتی شخص ہے کہ یہ جو بدعت کا عمل وہ کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ نیکی ہے، جنت جانے کے لیے ہے. تو اللہ کے رسول نے جب یہ نہیں بتایا تو یہ نیکی کیسی ہے؟ اور جب تم یہ کہتے ہیں نیکی ہے تو معلوم ہوا کہ تمہارے خیال کے مطابق نبی نے اس نیکی پہنچانے میں خیانت کی ہے. یہ نبی پر بہت بڑا الزام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، فقط آپ کا کام ہے نذیر بننا، شریعت کی باتیں سب بتانا. شریعت کی باتیں سب بتانا، جہنم کے تمام باتوں سے ڈرانا. نذیر کا معنی جہنم جانے کے جتنے اعمال ہے جو انسان جہنم جانے کے لیے انسان کا سبب بنتے ہیں، وہ سارے باتیں بتانا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر کی صفت میں داخل ہے کہ وہ جہنم سے بچاؤ کے تمام راستے بتائے گا، جیسے کہ وہ نذیر ہے. فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارا، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے ملت کے. اب دیکھیں یہ آیات، آج دنیا کے مسلمان عموماً اور دنیا کے مسلمانوں کے حکمران خصوصاً اس کوشش میں ہے کہ یہودیوں کو راضی کرے، یہودی خوش ہو جائے، لیکن حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. اب آپ یہاں اس طرف آ جاؤ ایک تھوڑے سے لمحے کے لیے کہ ہمارے نبی کی جو صفات ہے، کیا اخلاق کے اعتبار سے ایسی صفات کسی میں پائے جائیں گے؟ قطعاً نہیں. ہمارے نبی کے سخاوت کے مقابلے میں دنیا میں کوئی بادشاہ، کوئی مولوی، کوئی درویش، کوئی پیر ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارے نبی کی طرف سخی ہو، سخاوت والا؟ نہیں. اصول پرست ہمارے نبی کے مقابلے میں کوئی ہے جو اصولوں پر چلنے والا ہو؟ نہیں. تو جب اصول اس کے پاس، سخاوت اس کے پاس، عدالت انصاف اس کے پاس اور اچھے اخلاق اس کے پاس، ان تمام چیزوں کے باوجود یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ فرماتے کہ یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تو کیا ہمارے حکمران یا ہمارے وہ پیر اور مولوی طبقہ جو یہود و نصارہ کے بارے میں خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ بلکہ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھ دیا ہے بعض مولویوں نے، جیسے کہ کل کے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگوں کے یہ شبہات ہے کہ یہودیوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا ہے. اب یہ یہودیوں کے تائید کی بات ہے
جبکہ قرآن نے ہم کو اس صورت میں کئی آیتوں میں اس بات کی خبر دی، یقتلون الانبیاء ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، جماعتوں انہوں نے قتل کیے، پورے انبیاء کے جماعتوں کو قتل کیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ سے یہود نصارہ راضی نہیں ہو سکتے ہیں، ہاں ایک صورت ہے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کا ایک فرد بن جائے، آپ خود یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے، تو پھر یہ یہودی اور عیسائی چونکہ آپ کی بھائی ہو جائیں گے، آپ کا ملت ایک ہو جائے گا۔ ورنہ اگر آپ توحید کی بات کریں گے، آپ اپنی رسالت کی بات کریں گے، آپ نبیوں کی اطاعت کی بات کریں گے، تو یہ لوگ آپ سے کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہو سکتے۔ اس آیات میں ان تمام باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم اپنے حکمرانی بھی ان کو دے دو، اپنے رعایا پر جتنا بھی یہودیوں کے کہنے پر ظلم کرو، اپنے ملکوں کے اختیارات سارے ان کو دے دو، تم ان کے جوتے پکڑ کے پالش کرنے لگ جاؤ، جو بھی تم ان کو مراعات دو گے، جو بھی باتیں ان کے مانو گے، لیکن اگر تمہارے اوپر مسلمان ہونے کا لیبل ہے تو یہودی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک بات ہوگی کہ جب مکمل تم یہودی بن جاؤ گے، یہودیت کا اعلان کر لو گے، بس تم سے راضی ہو جائیں، ورنہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ آج کے دور میں بالکل آسان فارمولہ ہے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر یہود نصارہ کے کہنے پر چلنے والے مسلمان حکمران ہیں یا کوئی صوفی یا مولوی درویش ہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہتے کر لے، لیکن آخر میں آ کر جب یہودی اور نصارہ دیکھتے ہیں کہ اس سے اب ہمارے آگے مفادات نہیں ہے، تو فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا کام کا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فارمولہ ہے، چاہے وہ مشرف کی صورت میں ہو، زرداری کی صورت میں ہو، یا کسی اور داری کی صورت میں ہو، لیکن ہوگا ایسا ہی کہ وہ اپنے مفادات ان سے لیں گے، اور جیسے وہ خول جو اس نے پیچھے سے بارود کا پٹاخہ ان میں بھرا ہوا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام، یہاں گولے برسانے ہیں، یہاں مسلمانوں کو سب ہو جائے، جیسے وہ پٹاخہ ختم ہوگا تو اس کو الگ کریں گے، دوسرے کے اندر پٹاخہ فٹ کریں گے، پھر اس کو بولیں گے یہ خالی خول ہے، ہمارے کام کا نہیں، کیونکہ وہ استعمال کے لیے ہوتا ہے خالی۔ یہاں قرآن نے ہم کو یہ فارمولہ بتایا، فرمایا قل آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً اللہ کی ہدایت حقیقی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کے خواہشات کے، بعد الذی بعد اس کے، جاءک من العلم کہ آیا آپ کے پاس علم، ما لک نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ تعالیٰ سے میں ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیات میں مسلمانوں کے لیے اور بشارتیں اور تعلیمات۔ ایک تو یہ بات کہ یہودیوں کے پاس خواہشات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم کتاب والے، ہم اہل کتاب ہے اور ہمارے پاس تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس تو اہواء ہے، خواہشات۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں علم کسی اور چیز کو نہیں کہا جا سکتا ہے، علم وہ ہے جو یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے من بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آیا۔ تو علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، کسی اور چیز پر علم کا اطلاق نہیں ہوتے۔ ہاں علم کے ضروریات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی علم کے لیے ضرورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں صرف نحو یا بلاغت کے کچھ اشارات، یہ علم کے سیکھنے کے لیے آلات ہے، ضرورات ہیں، چیزیں ہیں، لیکن علم حقیقی صرف قرآن و سنت۔ تیسری بات اس آیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم بھیجا، معلوم ہوا کہ نبی کے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے جاءکا، آپ کے پاس آیا ہے، کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ اور چوتھی بات اس آیات میں یہ ہے کہ نبی کے لیے اگر اللہ ولی اور نصیر نہیں بنتا ہے تو وہ خود اپنا ولایت اور نصرت نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو خود اپنے ولایت اور نصرت میں اللہ کا محتاج ہے تو وہ امت کا ولی اور نصیر کیسا بنے گا؟ نہیں، وہ خود اللہ کا محتاج۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتی اس کے تلاوت کے حق کے ساتھ، اولئک یہ لوگ یؤمنون بہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، ومن یکفر جس نے کفر کیا بھی اس کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیات میں اللہ رب العالمین نے
اہل کتاب کا ذکر کیا کہ جن کو ہم نے کتاب دی، آتیناہم الکتاب. علماء نے اس میں تھوڑا فرق کیا ہے اوت الکتاب میں اور آتیناہم الکتاب. اوت الکتاب ان مولیوں کو قرار دیا ہے جو بے عمل قسم کے ہوتے ہیں، بے عمل قسم کی پیر مولوی اوت الکتاب. اور آتیناہم الکتاب وہ ہے جو کتاب کے حق ادا کرتے ہیں، جیسے کہ اہل کتاب میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اس جیسے اور لوگ. اللہ فرماتے ہیں یہ حق کا تلاوتی ہی، حق کا تلاوتی ہی کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس کے مخارج اور لوازمات جو تلاوت کے ہیں اس کے ساتھ پڑھنا، اور اللہ کی کتاب کے حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، اللہ کی کتاب نے جس چیز سے نہی کی ہے اس سے رک جانا، جس چیز کا امر کیا ہے اس کو بجا لانا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تلاوت کا حق. صرف یہ نہیں کہ لفظوں کو بڑے بہترین انداز سے ادا کرنا لیکن معنی کو بالکل نہیں سمجھنا، جس طرح دور حاضر میں اس پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ قاری حضرات اس میں اپنے مقابلے کرتے ہیں کہ کسی نے 5 منٹ سانس بند کیا ہے، کسی نے 2.5 منٹ بند کیا ہے، اور کوئی جو ہے نون کے غننے کو اس انداز میں کرتے ہیں، کوئی جو ہے مد کو اس انداز میں کھینچتے ہیں، اور دنیا میں اس کی تعریفیں ہوتی ہے. اس بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ قول جو امام مالک رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے موطا میں کہ ہمارے اندر قراء کم ہے، نحن قلیل القراء، ہمارے پاس قراء کم ہے لیکن کثیر فقہاؤنا، ہمارے اندر فقہا بہت ہے، مانا علماء، ہمارے پاس علماء بہت ہیں اور قراء کی کمی ہے. اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک دور آئے گا مستقبل کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم کے اشارات جو عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ تمہارے اوپر ایسے لوگ آئیں گے، تابعین سے کہہ رہے ہیں، پھر آگے تبع تابعین کا دور آئے گا کہ کثیر قراءکم وقلیل علماءکم، تمہارے پاس قاری بہت ہوں گے، علماء کم ہوں گے. ابھی یہی حالات ہمارا ہے. قاری اتنا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، قاریوں کے بازاروں میں بارش ہو جائے گی، لیکن عالم کو پورا علاقے میں ڈھونڈو تو صحیح مسئلہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اس دن میرے پاس ایک بھائی آئے، کہتے میں فلاں گیا اور یہ ہمارے سر نے ہم کو یہ سوال دیا ہے، اس سوال کا جواب دو کہ رب المشرقین والمغربین، مشرق اور مغرب دو اس میں ذکر ہو گیا، یہ کہاں سے ہو گیا؟ میں نے کہا اس کو چھوڑو، قرآن میں تو رب المشارق والمغارب آیا ہے، تو وہ تو جمع ہے، مشرقین تو تسنیہ ہو جائے گا نا، تو رب المشارق والمغارب یہ تو ڈبل سوال ہو جائے گا. سر کو جا کے بولو کہ اس کا کیا جواب ڈھونڈیں گے. اب اتنی سی بات وہ لے کے مدرسوں میں گھومتا ہے اور کہتے ہیں میرے پاس کوئی کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. پھر میں نے ان کو سمجھایا نقشہ بنا کر، میں نے کہا رب المشارق والمغارب، یہ سورج جو روزانہ نکلتا ہے اس کا روزانہ اپنا ایک نکلنے کا طلوع ہونے کا جگہ ہے، کل وہ جگہ بدلتا ہے. روزانہ غروب ہونے کا جگہ ہے، کل وہ جگہ بدلتا ہے. اس ترتیب سے دن کا بڑھ جانا، رات کا گھٹ جانا، رات کا بڑھ جانا، دن کا گھٹ جانا، تو کئی مشرق اور کئی مغرب بن جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ نے تصور کیا ہے. تو پھر اس کے سمجھ میں بات آ گئی. دوسرا پھر میں نے کہا یہ جو رب المشرقین اور مغربین ہے، تو یہ مشرق کے جانب جو ہے، مغرب کے جانب اس کے انتہا، ابتدا اور انتہا، اور مغرب کی جانب کی ابتدا اور انتہا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور آخر تک، اس اعتبار سے پھر یہ مشرقین اور مغربین بن جاتے ہیں.